بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی؟ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ سوال ہے، ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام 1 پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی، ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 4 ازواج تھی، ان کے نام کیا تھے؟ لیا، راحیل، زلفا، بلہا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟ جواب ہے چاندی کی۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔
خلافت راشدہ کا سنہری دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 30 برس تک۔ سوال ہے، دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے، وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سوال ہے، زکوٰۃ کس مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو جائے؟ جواب ہے، پورا 1 سال گزر جائے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں کون سے انصاری صحابی نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی؟ بشیر بن سعد نے۔ عالم برزخ میں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ برزخ کا مطلب ہے وقفہ۔ عورتوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ کس صحابی نے غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی؟ غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ سوال ہے، کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب ہے، اس، ذبیان، غطفان، فرارہ۔ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔
سوال ہے محمد بن قاسم کے آخری دور میں کون سا اموی خلیفہ برسر اقتدار تھا؟ جواب ہے سلیمان۔ سوال ہے نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ وہ کون سے اسلامی مہینے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا ہے؟ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ سوال ہے امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب ہے محمد بن اسماعیل۔ سوال ہے بہن سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام زین کسنے کے دوران زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟ جواب ہے اس کا نام عدنان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال 5 ماہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوز نے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ 4 رکعت۔ سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی چیز ہے؟ جواب ہے طلاق۔ خاتم النبی کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔
سوال ہے درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز نے۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے تورات۔ سوال ہے قرآن مجید کی کن صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے ہاں میم والی صورتوں کو۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام صورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال ہے کیا مشرک بخشے جائیں گے؟ جواب ہے نہیں، اور وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گے۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ کسی فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو یا پھر کوئی واجب کام جیسے نماز روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو تو؟ دنیا میں موجود وہ کون سا درخت ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے اپنی نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اہل علم نے اس آیت میں بیان کی گئی آیت کے کئی معنی فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زیتون کا درخت علم کو ظاہر کرتا ہے، وہ علم جو اللہ نے انسان کو سکھایا، جیسا کہ سورہ علق میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ پاک نے ہر چیز کے نام آدم کو سکھائے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے جو ایک پیڑ یعنی زیتون کے درخت سے روشن ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نور کی مثال زیتون کے درخت سے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟
حج۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے، کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے، توریت میں حضرت شمعون علیہ السلام پر کیا بہتان شامل کیا گیا ہے؟ جواب ہے، توریت میں آپ علیہ السلام پر ایک فحاشہ عورت کے ساتھ عشق اور بد فعلی کا بہتان شامل کیا گیا ہے۔ سوال ہے، جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے، ابو سفیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی کس کی پجاری تھی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی ستاروں کی پجاری تھی۔ سوال ہے، حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب ہے، حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ لواطت کی یعنی ہم جنس پرستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو۔ سوال ہے، خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا، لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شاہنے ہلاتے ہوئے
تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے بحرین۔ سوال ہے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ قیام غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آتی اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لاتے۔ سوال ہے کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب ہے جنگ جسر۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ کون سے صحابی ایسے تھے جس کی تیر اندازی سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تیر چلاتے جاؤ؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ سوال ہے کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمان پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان دنیا میں مجتبی ہے۔ مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ الفاظ کس صحابی کے ہیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ انصار، مہاجرین اور یہود کے درمیان۔ سوال ہے وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب ہے 18۔ یروشلم پر قبضے کے موقع پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔